إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم آپ کے سامنے نواقض اسلام کی تشریح کر رہے ہیں اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی تبرک کے باب میں جو باتیں باقی بچی تھیں اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ میں ہم نے تبرک کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے مطلب کی وضاحت کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تبرک ممنوع بھی ہوتا ہے اور تبرک مشروع بھی ہوتا ہے. جائز تبرک بھی ہے اور ناجائز تبرک بھی ہے. تبرک کی وہ کون سی اقسام ہیں جس کو شریعت نے ناجائز کہا ہے اور وہ کون سی قسمیں ہیں جس کو شریعت نے جائز کہا ہے، یہاں آ کر کے ہماری گفتگو رک گئی تھی. تو آج ہم آپ کے سامنے ان شروط کا تذکرہ کریں گے جن شروط میں یا جن شروط کے پائے جانے سے تبرک جائز اور حلال ہوتی ہے. اس سے قبل ہم ریکیپ کے طور پر گزشتہ خطبے کی چند باتیں آپ کے ذہن کے اندر تازہ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنے فضل اور اپنے کرم سے چند چیزوں کو بابرکت بنایا ہے. جیسے مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اس طرح سے ہم نے مثالیں دی تھیں. یہ بابرکت ہے. لیکن اسی رب العالمین نے جس نے ان چیزوں کو بابرکت بنایا ہے، تبرک حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. اگر کوئی شخص
کسی ایسی چیز سے تبرک حاصل کرتا ہے، شریعت نے جس سے تبرک حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، 3 حکم سے اس کا معاملہ خالی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جس چیز سے تبرک حاصل کر رہا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی چیز ہم کو برکت دینے والی ہے، اس کی کئی ایک مثالیں ہم نے دی تھی، جیسے انگوٹھی، جیسے کوئی درخت جس پہ لوگ جا کر دھاگے باندھتے ہیں، یا کسی مزار کا لایا ہوا دھاگا جس کو لوگ اپنے ہاتھوں کے اوپر باندھتے ہیں، کمر میں باندھتے ہیں یا گلے میں لٹکاتے ہیں۔ اگر اس دھاگے سے وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ دھاگا بذات خود ہم کو صحت دینے والا ہے، یہ ہم کو پریشانی سے بچانے والا ہے، یہ ہم کو دکھ اور تکلیف سے نجات دینے والا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے، اور اسی عقیدے کے اوپر اگر وہ مر گیا تو جنت اس شخص کے اوپر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس عقیدے سے محفوظ رکھے۔ یہ پہلا حکم ہوا۔ دوسرا حکم، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دھاگا ہم کو نفع نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ نفع دینے کا واسطہ ہے۔ غور کیجیے گا، یہ واسطہ ہے، اللہ رب العالمین اس واسطے سے ہم کو نفع اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والا شخص، چاہے وہ دھاگے سے رکھے یا پتھر سے رکھے، کسی مزار سے رکھے، کسی ولی سے رکھے، کسی بزرگ سے رکھے، کسی پیر سے رکھے، کہیں کی مٹی سے رکھے یا کہیں کے آسمان اور زمین سے رکھے، کسی بھی جگہ سے رکھے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ واسطہ ہے ہم کو برکت پہنچانے کا، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، اور اس عقیدے کے اوپر وہ مر گیا تو جنت اس شخص کے اوپر حرام ہے۔ دلیل اس کی، اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے شرک کو بیان کیا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم ان معبودان باطلہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ جیسے آج کل کے مشرکین کہتے ہیں، آپ کہیے کہ تم مزاروں پہ کیوں سجدہ کرتے ہو، کیوں جا کر کے جھکتے ہو ولیوں کی چوکھٹ کے اوپر، کیوں اپنے زمین نیاز کو خم کرتے ہو ان لوگوں کے سامنے جہاں جھکنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان سے برکت چاہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ہم اپنی باتیں لے جا کر ان کو پیش کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے یہ ضرورتوں کو پوری کرواتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں، یہ ہمارے واسطے ہیں، یہ ہمارا واسطہ ہے۔ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس پہنچنے کے لیے فلاں کے پاس جانا پڑے گا، اس سے پہنچنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا، گویا اللہ رب العالمین کا دربار یا اللہ رب العالمین کا فضل یہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو دنیا کی آفیسوں سے اور دنیا کے افسروں سے اللہ رب العالمین کی مشابہت بیان کی جائے۔ کس کا دربار دنیا میں ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار کے قریب ہو؟ بالمقابل تو چھوڑ دیجیے، قیاس کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز سے قیاس کرنے کے لیے اس کا برابر ہونا ضروری ہے، مساوی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس کے برابر اور مساوی نہیں ہے تو قیاس نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، اب تیسری چیز دیکھیے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تبرک ہم جس چیز سے حاصل کر رہے ہیں یہ محض سبب ہے، اس کے سبب سے ہم کو برکت حاصل ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنے والا شرک اصغر کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے توبہ کرے، استغفار کرے۔ ان تینوں کو چاہیے، یعنی جو یہ تینوں عقیدہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین کے دین میں پورے طور پہ داخل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ گزشتہ جمعہ کا خطبے کا خلاصہ تھا تبرک کے باب میں جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد آئیے وہ شروط کیا ہیں جن شروط کے ذریعے سے کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی زمانے سے، وقت سے یا کسی بھی مکان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ وہ شروط کیا ہے؟ شرط نمبر 1،
سب سے پہلا شرط، جس چیز کو ہم تبرک والا سمجھ رہے ہیں، متبرک سمجھ رہے ہیں، اس کے متبرک ہونے کے اوپر اللہ رب العالمین کی دلیل موجود ہے، کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل موجود ہو کہ یہ چیز بابرکت ہے۔ کوئی آئے ہمارے پاس اور آ کر کے یہ کہے کہ ربیع الاول کے 10 دن یہ بہت مبارک ہے، کوئی آ کر کے، یا آ کر اسی مہینہ جس مہینے میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اگر کوئی آ کر کہے کہ اس کی 27 تاریخ بہت مبارک ہے، اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے، اس مہینے میں رات کو جاگ کر کے رجب کے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں جعفر صادق کے نام کا فاتحہ کروانا چاہیے، اس کا کنڈا بنوانا چاہیے، اگر آ کر کے کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ اس کی بات مان لیں گے؟ اس سے کہیں گے دلیل کہاں ہے؟ لاؤ دلیل۔ رجب کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ یا ذی قعدہ کا مہینہ مبارک ہے، اس بات کے اوپر اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لا کر کے پیش کرو۔ اگر دلیل نہیں ہے تو چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اگر وہ کہنے والا ہو تو اس کی بات ہم نہیں مانیں۔ ابھی مسجدوں سے فجر کے نماز کے بعد اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، درس وغیرہ میں غور کیجئے گا کہ لوگ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں رجب کے پہلی تاریخ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات جان لیجئے کہ یہ حدیث حد درجے کی ضعیف روایت ہے۔ جو آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یہ دعا رجب میں مانگنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس کو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تب رہا کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان تک پہنچا دے، تو ہاں یہ چیز ثابت ہے۔ سلف صالحین روزہ رکھنے کے بعد 6 مہینے تک روزہ کے مقبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ہماری ان عبادتوں کو قبول کر دے، اور پھر باقی 6 مہینہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آئندہ رمضان آنے تک ہم کو زندہ رکھ، صحت و عافیت سے رکھ، تاکہ ہم رمضان میں تیری عبادت کر سکیں اور لیلۃ القدر ہم کو حاصل فرما دے، لیلۃ القدر ہم کو دے دے۔ ہم ہمارے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان تک ہم کو زندہ رکھ، صحیح و سالم رکھ، ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی سے رکھ، رمضان کے فضائل سے اے اللہ رب العالمین ہم سب کو بہرابر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، لہذا یہ حدیث، یہ روایت ضعیف ہے۔ رجب کے فضیلت کے تعلق سے جتنی حدیث آئی ہیں، یہ قاعدہ سن لیجئے، جتنی حدیث آئی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، موضوع ہیں، ان سے استدلال کرنا اور ان سے دلیل پکڑنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو بابرکت بنایا، تو ہم کہیں گے بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رمضان کو بابرکت کہا، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو بابرکت کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ رب العالمین نے بابرکت رات لیلۃ المبارک میں، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو رمضان کی برکت کیا ہے؟ رمضان کی برکت یہ ہے کہ آدمی اگر صحت و تندرست ہو، عافیت میں ہو، مسافر نہیں ہو، تو رمضان کے مہینے میں 30 دنوں کا یا 29 دنوں کا وہ روزہ رکھے، یہ تو رمضان کی برکت ہے۔ تراویح پڑھے، جماعت سے تراویح پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت سے کرنے کی کوشش کرے، صدقہ و خیرات کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ برکت ہے رمضان المبارک کا۔ کہ رمضان میں کوئی دوسرے عمل انجام دے، روزہ نہ رکھے اور دوسرے کام کرے، تو یہ رمضان کی برکت حاصل کر سکتا ہے وہ شخص؟ ہرگز نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ لہذا کسی بھی چیز کے بابرکت ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں دلیل موجود ہو کہ یہ چیز بابرکت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یعنی تبرک مشروع جائز تبرک کے شروط کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ چیز بابرکت ہے لیکن اس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، یہ دلیل بھی موجود ہونی چاہیے. فلاں چیز کا بابرکت ہونا یہ الگ مسئلہ ہے اور اس سے برکت حاصل کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کا وجود بابرکت ہے. اگر مسلمان کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو بابرکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برکت کو بیان فرمایا حدیث رسول کے اندر، البرکۃ فی اکابرکم، برکت تمہارے اکابر لوگوں میں ہے، تمہارے بزرگ لوگوں میں ہے، تمہارے بڑی عمر کے لوگوں میں ہے، وہ لوگ جو تجربہ کر چکے ہیں زندگی کے حالات اور اس کے دھوپ اور چھاؤں کو دیکھ چکے ہیں. یہ برکت مسلمانوں کے لیے ثابت ہوئی. لیکن کوئی آدمی کسی آدمی کو دیکھے کہ بہت نمازی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، صلاح والا ہے، تقوی والا ہے، تو جا کر کے اس سے کہے کہ حضور ہمارے لیے آپ تبرک حد دیجئے، یا ہمارے جسم کے اوپر آپ تھوک دیجئے تاکہ ہم آپ کے تھوک سے تبرک حاصل کریں، یا یہ کہے کہ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی آپ دیجئے تاکہ ہم اس کو پیئیں اور اس سے تبرک حاصل کریں. لوگ یہ کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تبرک حاصل کیا کرتے تھے. ہاں کیا کرتے تھے اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم صحابہ جسم مبارک تھا اور آپ سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا. لیکن دنیا کا کوئی شخص یہ بتائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑے بزرگ اگر کوئی پائے جاتے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بچے ہوئے پانی کو پیا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دم کر دیجئے؟ کیا ان سے یہ کہا کہ اس پانی میں آپ اپنا لعاب ڈال دیجئے تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں؟ جس طرح سے نبی کا پسینہ لیا کرتے تھے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے پسینہ لیا؟ ایسا کرنے والے لوگ 2 مرتبہ مجرم ہیں. غور کیجئے گا 2 مرتبہ. اور لوگ آج ہم سے کہتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتے. وہ ہم سے یہ کہتے ہیں جاؤ پورے روئے زمین میں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کسی نے سمجھا ہے میرے بھائیوں تو وہ جماعت اہل حدیث ہے. اس نے سمجھا ہے عظمت کو. اور عظمت کیا ہے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو نبی کے برابر کرتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، نبی سے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کیا، آپ کے پاؤں کی کھاد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تم اپنے ولیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ٹھہراتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نبی کے ذات سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے تو ان بزرگوں کے سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. حاشا وکلا، ہرگز نہیں میرے بھائیوں. دین کو سمجھیے، شریعت کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ تبرک اسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس سے حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بشورت دیگر چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے. یہ دوسری شرط ہوئی. تیسری شرط دیکھیے، تبرک اس طریقے کے اوپر حاصل کی جائے گی جس طریقے پر حاصل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پر خانہ کعبہ بابرکت ہے. خانہ کعبہ سے تبرک حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ وہاں طواف کیا جائے. تبرک حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے خانہ کعبہ سے کہ وہاں نماز ادا کی جائے. مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر کوئی شخص جائے اور خانہ کعبہ کے پتھروں کو دھو کر کے اس کا پانی پیے اور کہے کہ یہ بابرکت ہے، تو کیا یہ تبرک جائز ہوگی؟ کیا صحابہ کرام نے، کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے اس طرح سے برکت حاصل کی تھی؟ کوئی جائے وہاں کا پردہ کاٹ کے چرا لے، خانہ کعبہ کا غلاف کاٹے
اس کے تار اور اس کے دھاگوں کو نوچنے کی کوشش کرے اور اس کو لے کر کے آئے کہے کہ یہ جگہ بابرکت ہے. کوئی مدینہ منورہ جائے, وہاں سے خاک اور مٹی اٹھا لے آئے اور یہ کہے کہ یہ خاک شفا ہے, تو کیا مدینہ منورہ سے برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, تبرک کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کے اوپر تبرک حاصل کریں جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے تبرک حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز, کسی بھی تبرک کو جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تبرک کو ہم سبب کے طور پر استعمال کریں یا سبب کے طور پہ حاصل کریں. سبب کے طور پر مطلب کوئی بھی آدمی خانہ کعبہ کا اگر طواف کر رہا ہے تو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ خانہ کعبہ خود برکت دینے والا ہے, بلکہ عقیدہ کیا رکھے؟ عقیدہ یہ رکھے کہ برکت رب العالمین دینے والا ہے. جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہا تھا کہ اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. قسم اللہ کی, میں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھتا ما قبلتک, تو تمہیں میں کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا. سنت کے اوپر عمل کرنا یہ بابرکت ہے, نہ کہ اپنے مرضی سے اپنے طریقے سے جس طرح سے چاہے آدمی تبرک حاصل کرے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شریعت کے اندر یہ کام ناجائز ہے اور اس کے کرنے والا شخص مجرم ہے, گنہگار ہے. اس شخص کو چاہیے کہ اس طرح کے اعمال سے وہ توبہ کرے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, یہ 4 طرح کی چیزیں ہوئیں جو تبرک کو جائز کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے اندر پائی جانی ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ کسی بھی چیز کے بابرکت ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے. دوسری چیز, اس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں, یہ دلیل ہونی چاہیے. تیسری چیز, جس طریقے پر برکت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی طریقہ ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم برکت جس سے حاصل کر رہے ہیں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ محض سبب ہے, اور سبب بذات خود یعنی خود سے سبب کے اندر تاثیر نہیں ہوتا ہے. تاثیر دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ. ہم گاڑی اپنے گھر میں تالا لگا دیتے ہیں, ہم گاڑی میں تالا لگا دیتے ہیں, کیا وہ تالا ہماری گاڑی کا حفاظت کر رہا ہے یا تالا ہمارے گھر کا حفاظت کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. حفاظت کرنے والا رب العالمین ہے, لیکن یہ سبب ہے. دوا ہم کھاتے ہیں, کیا دوا ہم کو شفا دینے والا ہے؟ وہ ٹیبلٹ جو ہم کھا رہے ہیں کیا وہ ہم کو بیماری سے شفا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. شفا دینے والا رب العالمین ہے. اللہم انت الشافی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے, آپ نے کہا اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شافی الا انت, تیرے علاوہ کوئی دنیا میں شفا یابی دینے کے لائق نہیں ہے اور شفا یابی دینے کے قابل نہیں ہے. یہ دوا محض سبب ہے, اور اس سبب کو ہم اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کو اختیار کیا ہے اور آپ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ 4 چیزیں تبرک کے اندر پائی گئیں تو وہ تبرک مشروع ہوگی. اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف پلٹتے ہیں جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے طور پر پڑھا تھا. مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا تبرک کے باب میں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزی, کیا تم لات اور عزی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ لات کون تھا؟ لات ایک بزرگ آدمی تھے. طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پر بیٹھ کر کے ستو گھولا کرتے تھے, اور جو حاجی ادھر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کو یہ پلاتے تھے. لات نیک آدمی تھے. جب انتقال ہو گئے تو لوگوں نے جس پتھر پہ یہ ستو گھولا کرتے تھے اس کے بغل میں ان کو دفن کر دیا, اور کچھ دنوں کے بعد ان کے قبروں سے جا کر مجاوری کرتے تھے, وہاں چمٹ کر کے بیٹھتے تھے, تبرک حاصل کرتے تھے, اور دھیرے 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 وہ عبادت کا طریقہ اس پتھر کے اوپر منتقل ہو گیا جس پتھر پہ بیٹھ کر کے لات ستو گھولا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ لات یہ اللہ کے نام سے نکالا گیا ہے. اللہ سے لات, اللات, اللات یہ عربی زبان میں نام ہے. سر افرأیتم اللات, اللہ
کا اللہ سے نکالا گیا، آخر میں تا لگایا گیا تاکہ یہ مؤنث ہو جائے۔ کیوں مؤنث ہو جائے؟ مشرکین مکہ جب بتوں کی عبادت کرتے تھے تو اس کو دیوی بنا کر کے عبادت کرتے تھے، مرد بنا کر کے نہیں، عورت بنا کر کے عبادت کرتے تھے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا الکم الذکر ولہ الانثی، تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹی بناتے ہو۔ جب تم کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، قوم سے تم چھپتے ہوئے پھرتے ہو کہ کہاں چلے جائیں، شرم و عار کے مارے اپنے لیے بیٹی کا وجود تم شرم و عار سمجھتے ہو اے مکہ والو، اور تم اللہ کے لیے بیٹی ثابت کرتے ہو۔ کہتے ہو وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے یہ کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، جب میں ان کو بنا رہا تھا تم وہاں پہ موجود تھے، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ہم نے تمہاری اس گواہی کو لکھا ہے اور قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے کہ یہ بات تم کیسے کرتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے گا وہ لوگ برات کی جب ان لوگوں نے تصویر بنائی تو اس تصویر کے اوپر جو چہرہ لگایا وہ ایک عورت کا چہرہ لگایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کتنی دیویاں ہیں اس دنیا کے اندر جس کو لوگ اللہ کے علاوہ معبود بنا کر کے پوج رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ لات تھے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد عزا ہے، اس کے بعد منات ہے، اور دوسرے لوگ ہیں 2 منٹ میں بات کو سمیٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ یہ عزا 3 درخت تھے، تینوں درختوں کو ان لوگوں نے ملا کر کے اس پہ چادر وغیرہ لگا کر کے، جیسے آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے گا کوئی املی کی درخت ہے، کوئی آم کا درخت ہے، کوئی پیپل کا درخت ہے، کوئی بیر کا، کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اوپر کوئی ایک جوتا لٹکا دیا اور لوگ اس کے پیچھے ہو گئے دودھ ڈالنے، دھاگا لپیٹنے، چادر اس کو پہنانے، یہ طریقہ شروع کر دیا۔ یہ زمانے اس زمانے کے اندر بھی تھا۔ مشرکین 3 درختوں کی عبادت کرتے تھے، اس کو عزا کہتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے منات۔ یہ منات یہ مدینہ والوں کا بت تھا۔ منات کو منات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مکے سے دور تھا، اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ منات کو منات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کثرت سے لوگ جا کر کے وہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، خون بہانے کی وجہ سے، بکثرت ما تمنى به، خون بہانے کی وجہ سے اس کا نام لوگوں نے منات رکھا تھا۔ یہ 3 بت تھے۔ ان تینوں بتوں سے مشرکین مکہ کیا چاہتے تھے، ان کا شرک کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لیے آیتیں نازل فرمائیں، ان سے جنگیں لڑی گئیں، ان کے مال و دولت کو حلال کیا گیا، بدر کے اندر ان کو قتل کیا گیا اور احد کے اندر ان کو قتل کیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد-دعا فرمائی، کفار مشرکین کے لیے جو سخت اپنے شرک کے اندر سخت تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں۔ لہذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ شرک کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں اگر اللہ نے زندگی سلامت رکھی تو آپ کے سامنے اس کی وضاحت میں کروں گا کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا اور آج کل کے زمانے کے لوگوں کا شرک کیا ہے، اور دونوں کے اندر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا نقطہ ہے جو دونوں میں یکسانیت اور یکساں طور پر برابر پائی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔